بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی قدر، آج ہم سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق اس کے ذہن میں کوئی خلش اور اس کا کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا۔ ان کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ اے اللہ، انسانی ڈھانچے اور فطرت سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ فساد اور قتل و غارت گری اس کی سرشت میں ہے۔ یہ ڈھانچہ نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرشتے چونکہ پہلے سے جنات کی فطرت میں لڑائی اور فتنہ و فساد دیکھ چکے تھے، اس لیے انہیں اندازہ ہوا کہ شاید وہی سب کچھ یہ حضرت انسان بھی کرے گا، اس لیے عرض کی کہ اسے بنانے کی اور دنیا کو فساد کی آماج گاہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً جب اس نئی مخلوق کے بارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ آپ کی نافرمانی کریں گے جس سے آپ ناخوش ہوں گے۔ ہم نیاز مند ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں، آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے کافی ہیں، لہذا ایک معصوم
اور مکمل تابعدار مخلوق کے ہوتے ہوئے غیر معصوم اور سرکشی کا مادہ رکھنے والی مخلوق پیدا کر کے اپنی نیابت ان کے حوالے کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ انہی انسان میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کی علم کی یہ کیفیت ہے تو سید کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ پھر ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتا دو۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی قالوا سبحانک، فرشتوں نے عرض کی اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنی عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اس میں اسجدوا لآدم،
آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کلمات کا وسیلہ بنایا۔ تو انہیں حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اس مقام پر بے ساختہ یہ خیال پریشان کرنے لگتا ہے کہ کیا انبیاء سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عمدگی سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس طرح صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو سکے تو ان کے گناہوں کی اطاعت بھی لازم آئے گی، جس سے ہدایت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا ہے فَأَزَلَّهُمَا، زلہ کا معنی ہے بلا ارادہ پاؤں کا پسل جانا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے بالکل اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرما دیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم سے یہ حرکت بھول میں ہوئی اور اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا، یعنی جب تک عزم و ارادہ مفقود ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى یا آدم، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ فتلقا، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بھولے سے یہ لغزش کر تو بیٹھے، لیکن پھر فرط ندامت سے اتنا روئے کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ ان کے درد انگیز نالوں سے پتھروں کے دل پھٹ جاتے تھے۔ دن رات آہو فغاں
سے کام تھا، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کی رحمت کے لیے ملتجی رہتے، سال ہا سال اس طرح بیت گئے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہ ملی۔ آخر ایک روز ایسے کلمات زبان سے نکلے کہ رحمت خداوندی کو ترس آ گیا اور چشم عنایت مائل بکرم ہو گئی۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ اس کے متعلق حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر فتح العزیز میں فرماتے ہیں اور ان کی عبارت بعین ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ہر خوش نصیب کی طمانیت قلب کا باعث ہو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نیچے اترنے کا حکم دو بار ہوا، پہلے لغزش کے صادر ہونے کے بعد، پھر قبول توبہ کے بعد۔ پہلے حکم سے ناراضگی کا اظہار مقصود تھا اور دوسری بار منصب خلافت سنبھالنے کے لیے دونوں حکموں کی غرض و غایت الگ الگ ہے، اس لیے یہاں تکرار نہیں۔ پھر فرمایا فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام جتنی بھی آیات بینات ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا درس دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 4 کا درس ہم اگلے درس میں دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔